وہ قانونی دیوار کے پیچھے چھپ رہے تھے، اسٹے آرڈرز لے رہے تھے، تو اسی قانون کا سہارا لے کر آپ وزیر داخلہ تھے. آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ یہ ان فنڈنگ سے متعلق آپ ڈیٹیلز ان ممالک میں رابطے کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے؟ دیکھیے نا، یہ جو ادارے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ خود مختار ادارہ ہے. اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں مدد کے لیے کہا جاتا ہم ضرور کرتے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ان تمام اداروں کو پروسیڈ کرنے سے عدالتی احکامات کے ذریعے سے روک کے رکھا، ان کے ہاتھ باندھ کے رکھے اور مختلف ڈیلنگ ٹیکٹکس یہ استعمال کرتے رہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی طریقے سے اس پروسیس کو سرکموینٹ کرتے تو پھر انہوں نے شور مچانا تھا کہ ہم ان کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. تو ہماری پوزیشن بہت اس حوالے سے ڈیلیکیٹ تھی کہ ہم یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے تھے کہ کسی قسم کی کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، اس کیس کو میرٹ پہ ہونا چاہیے. لیکن عمران صاحب مسلسل عدالتی اور قانونی ذرائع سے ڈیلنگ ٹیکٹکس کھیل کے اس کی تفتیش کو روکتے رہے. حسن صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جواز دیتے کہ آپ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، اور وہ شور سے پاناما لیکس کو لے کر اس وقت اس کو کیش کر رہے تھے. نواز شریف صاحب کو اس پر فارغ کر دیا گیا اور آپ نے صرف اس بات کا خیال کیا کہ وہ یہ کہیں گے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. جی دیکھیے نا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم کچھ بھی کرتے تو اگر ان کے خلاف کیس درست بھی ثابت ہو جاتا، لیکن ہم نے اگر کوئی آؤٹ آف وے اس کے اندر ایکٹیویٹی کی ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا کہ یہ اب ہم سے جوابی بدلہ لے رہے ہیں. تو ہم کوئی ایسا تاثر نہیں چاہتے تھے، چونکہ یہ کیس بڑا مضبوط ہے، اس کے فیکٹس اپنی جگہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہیں اور شفاف ہیں. اور اگر یہ فیکٹس آپ کسی اندھے کے سامنے بھی رکھ دیں گے تو وہ بھی آنکھیں بند کر کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ پاکستان میں جو قانون ہے فورن فنڈنگ کا، اس کو ایبیوز کیا گیا ہے. انہوں نے ممنوعہ ذرائع سے پیسے لیے ہیں، انہوں نے اس پیسے کو کنسیل کیا ہے، انہوں نے اس پیسے کو پرائیویٹ اکاؤنٹس میں رکھا ہے، انہوں نے اس پیسے کے ذریعے ذاتی کاروبار کیے ہیں، انہوں نے اس پیسے کو اس پرپز کے لیے استعمال نہیں کیا جس کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا. تو احسن صاحب، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ 2018 تک ہی آزاد و خود مختار ادارہ تھا. آپ نے بھی اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ وہ خود مختار ادارہ ہے. یا 2018 کے بعد ابھی تک جب گفتگو کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے؟ جی دیکھیے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانونی طور پہ، انتظامی طور پہ حکومت کے لیے مناسب نہیں کہ ایک ایسا ادارہ جو آئینی پروٹیکشن رکھتا ہے اس کے کام میں مداخلت کرے. یہ ہر حکومت کی اپنی ثوابدید ہے. ہمارے آئین کے اندر نیب بھی ایک خود مختار ادارہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس حکومت نے جس انداز میں نیب کے کام میں مداخلت کی ہے اور جس طرح سے اب نیب کو وہ استعمال کر رہے ہیں ون وے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اب چونکہ الیکشن کمیشن میں ایک نئی ٹیم آئی ہے، ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل ہوا ہے جس کو قومی اتفاق رائے سے بنایا گیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ یہ نیا الیکشن کمیشن میرٹ کے اوپر اور شفاف طریقے سے جو حقائق ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کیس کا فیصلہ کرے گا. اور 6 سال سے جو یہ پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے، اسے بند کیا جائے گا. اور اگر بند ہو تو عمران خان صاحب بھی نااہل ہوتے ہیں، ان کی جماعت بھی نااہل ہوتی ہے، اور 2018 کے الیکشن بھی کالعدم قرار. ایسا صاحب، یہ جو نتیجہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ ایک ون سائیڈ نتیجہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ کہ 40,000 پیڈ ممبرشپس ہیں ان کی، اور ان کی رسیدیں، دستاویزات وہ تمام الیکشن کمیشن کو دے دیے ہیں، اور اس لیے ان کو وقت لگ رہا ہے، چونکہ 40,000 لوگوں کو ویریفائی کرنا، ان کے ڈیٹا کی انویسٹیگیشن کرنا، اس میں بھی ظاہر وقت لگتا ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آ جائے، پھر آپ قبول کریں گے؟ یہ کیس ایسا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے اکاؤنٹس تھے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہیں. لنڈن کے اندر ایسے اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہیں، ان کو آپریٹ کرتے رہے ابھی تک. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تقریباً درجنوں ایسے اکاؤنٹس دریافت کیے ہیں جو الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. اور جب کوئی پارٹی اپنے فنڈز کی اسٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن کو جمع کراتی ہے تو اسے سرٹیفائی کرتی ہے کہ ہمارے اس کے علاوہ کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے. اب جبکہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، اسٹیٹ بینک نے دریافت کر لیے ہیں کہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو ڈکلیئر نہیں کیے تھے، چھپائے ہوئے تھے، سیکرٹ اکاؤنٹس رکھے ہوئے تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے کہ یہ خود کو صادق اور امین قرار دیں کہ جس شخص نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ میرے صرف یہ 5-6 اکاؤنٹ ہیں جماعت کے، لیکن اس کے درجنوں خفیہ اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں جو کنسیل کیے گئے، جو چھپائے گئے الیکشن کمیشن سے. تو جو شخص یہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وہ صادق امین ہو سکتا ہے؟
لیکن ایسے تو اب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر بھی تو پھر جوابی چاہے الزامات لگائے گئے، لیکن اب آپ کو بھی اپنے اکاؤنٹ سے متعلق تمام ڈیٹیلز فراہم کرنی ہے. تو آپ لوگوں کے پاس اپنے تمام دستاویزات، تمام رسیدیں، جو فنڈنگز آپ کو باہر سے آئیں وہ موجود ہیں، وہ جمع کرا چکے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھیے، پاکستان کے قانون کے تحت ہر سیاسی جماعت اپنے اکاؤنٹس کی سٹیٹمنٹ سالانہ بنیادوں پر الیکشن کمیشن کو جمع کراتی ہے. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن کو یہ بتلا چکی ہے کہ ہم نے کسی ممنوعہ ذریعے سے فنڈنگ حاصل نہیں کی. ہم یہ بھی انہیں بتلا چکے ہیں کہ ہمارا کوئی اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. ہمارے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بھی سارے ڈکلیئر کیے گئے ہیں اور ان کی پڑتال الیکشن کمیشن کروا سکتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے. اسی طرح جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کی تفصیل بھی ہم الیکشن کمیشن کو دے چکے ہیں. پاکستان کا جو الیکٹورل لا ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں سے یا اوورسیز پاکستانی جن کے پاس شناختی کارڈ ہے ان سے ممبرشپ یا ڈونیشن لے سکتے ہیں. جس چیز کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ آپ غیر ملکی شہریوں سے، غیر ملکی کمپنیوں سے، غیر ملکی اداروں سے یا غیر ملکی حکومت سے ڈونیشن یا چندہ یا فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی نے غیر ملکی شہریوں سے اور غیر ملکی اداروں سے فنڈنگ حاصل کی ہے. اسی کی بنیاد پر یہ سارا کیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو احسن صاحب 31 دسمبر تک جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی وہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا، اس میں کہیں فورن فنڈنگ کیس کا ایسا خاص ذکر ہوتا نہیں تھا، شاید ہوا ہی نہیں ذکر، نہ اے پی سی میں ہوا نہ اس کے بعد کہیں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آئی. اس وقت تک حکومت گرانے کے لیے آپ لوگ کی اسٹریٹجی کچھ اور تھی، دھرنے تھے، انتخابات میں حصہ نہ لینا تھا، الیکٹورل کالج کو توڑنا تھا. یہ جب پہلی 1 جنوری کو جب اجلاس ہوا، سربراہی اجلاس، اس کے بعد 2 تاریخ کو آگے کا لاہ عمل بتایا گیا، اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی. اپنی اسٹریٹجی میں یہ آپ لوگوں نے چینج کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جو پہلے اسٹریٹجی تھی اس سے تو یہ حکومت نہیں جانے والی، اس لیے اب اس پر انحصار کر رہے ہیں آپ لوگ اس کیس پر؟ نہیں دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو بھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ اپوزیشن مسلسل اس کو ایجیٹیٹ کرتی رہی ہے، اور 20 نومبر 2019 کو اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی، اور اس وقت بھی ہم ایک عرضداشت دے کر آئے تھے اور ہم نے اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ اس کی ڈیلی سماعت کی جائے. لہٰذا اب چونکہ کافی عرصہ گزر گیا تھا تو اس لیے اپوزیشن لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ جہاں ہم سیاسی میدان کے اوپر بھی اپنا پریشر بڑھا رہے ہیں، ہمیں جو قانونی اور جو ایک عدالتی محاذ ہے اس کے اوپر بھی جو اس حکومت کے خلاف کیسز تیار ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں ان کو زیادہ دل جمی سے پرسو کرنا چاہیے. تو یہ ہماری اس اوور آل پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ہم ہر محاذ کے اوپر حکومت کے لیے اس سے مقابلہ کریں اور اس کے خلاف جو عوامی عدالت میں بھی جائیں اور جو ہمارے اداروں کے فورمز ہیں ان کے اوپر بھی جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.